الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ تعالی مجھے آپ سب کو اور امت کو ہدایت دے. امت میں کچھ گناہ اتنے عام ہو رہے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا تصور ہی شیطان مٹائے جا رہا. ایسے ہی گناہوں میں سے ایک گناہ تصویر کا اتارنا. سنگین گناہ، کبیرہ گناہ، اور کیفیت یہ ہے کہ صرف بظاہر دین سے دور لوگ نہیں بلکہ دین والے بھی اس کے رسیا ہوئے جا رہے ہیں. مزید افسوس کی بات، اللہ کے گھر بھی اس گناہ سے لبریز کیے جا رہے ہیں. جو ساتھی اللہ کی توفیق سے حرمین شریفین جاتے ہیں اور اللہ ہر مسلمان کو ایمان، عافیت، صحت، دونگری کی حالت میں بار بار لے جائے. تصویر والوں نے وہاں ناک میں دم کر رکھا اور خصوصاً مسجد نبوی میں روضہ شریف کے پاس معاذ اللہ اسٹوڈیو بنا دیا. روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں آدمی جانے سے کتراتا ہے. بیت اللہ میں عجب شیطان کا تسلط ہے دماغوں پر. احرام میں پوز بنا بنا کے تصویریں اتاری جاتی ہیں. دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگ نہیں رہا، دعا مانگنے کے لیے اداکاری کر رہا ہے. بیگم تصویر بنا رہی ہے اور پھر بیگم معاذ اللہ. یہ اسٹوڈیو ہے جہاں فلمیں بن رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بیگم وہ کچھ حرکت کرتی ہے اداکاری کی اور وہ عقل اور حیا سے خالی اس کی تصویر بنا ہے. یہ حج اور عمرہ ہے. آئیے اللہ سب سے پہلے میں خود غرض ہوں، مجھے ہدایت دے دے، پھر میرے ساتھیوں کو دے دے، اہل و عیال کو دے دے. ایک حدیث شریف سنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. ان کے شاگرد ابو زرعہ بیان کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا اور یہ مروان بن حکم مدینہ طیبہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گورنر تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں تصویریں دیکھی، چپ رہے. کہا میری بھی بنا دو، یادگیری رہ جائے. فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة او فليخلقوا حبة او فليخلقوا شعيرة او كما قال جل جلاله.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح مخلوق بنانے کی کوشش کر رہا؟ انہیں چاہیے ایک چیونٹی بنائیں، اتنی پھنے خائی آ رہی ہے، ان میں ایک چیونٹی بنائیں، گندم کا ایک دانہ بنا کے دکھائیں، جو کا ایک دانہ بنائیں۔ کون کہتا ہے؟ رب ذو جلال فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کس لچر اور بےہودہ گفتگو کے ساتھ اس کو جائز کرتے؟ کوئی ہے گنجائش؟ اور حماقت کی انتہا ہے جس کی دین کی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تجھے عقل دے دے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے، کوئی دھوکہ مند نہ دے، نہ مجھے نہ آپ کو نہ ہم کسی کو دے۔ حرام کاموں میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، گفتگو اس کی بجائے گفتگو اور تصویر دونوں کی تاثیر توقع ہے زیادہ ہوگی۔ ایک ہے صرف بولنا، ایک ہے اس کے ساتھ تصویر کھینچنا، ایک ہے صرف آنکھوں سے، ایک صرف ہے کانوں سے سننا، ایک یہ ہے ساتھ آنکھوں سے بھی دیکھنا۔ دو چیزوں کا استعمال ہوگا، زیادہ اثر کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن ہر وہ چیز جس میں نفع ہے وہ جائز ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، کوئی دھوکہ نہ دے۔ قرآن شریف میں ہے جوئے میں اور شراب میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ کیوں افسر؟ کس طرح آیت ہے؟ فیہما منافع للناس، جی آپ سے جوئے، شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑے نفع، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ ان کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ منافع صیغہ منتہا جمع ہے، عربی میں ایک واحد ہے، ایک تثنیہ ہے، ایک جمع ہے، ایک منتہا جمع ہے۔ واحد ایک، تثنیہ بولو جمع تین، اور منتہا جمع صرف جمع نہیں، جمع کی جمع۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے کہ تو شراب اور جوئے دھوکہ کوئی نہ دے۔ شراب اور جوئے میں ایک نفع نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جمع ہے۔ بیٹا صیغہ منتہا جمع ہے نا، منافع مفاعل کہ نہیں؟ غلط ہو بیٹا تو فوراً بتلاؤ۔ ایک نفع نہیں، دو نہیں، تین نہیں، زیادہ نفع ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے زیادہ نفعوں سے بھی بڑا ہے۔ یونس صاحب جی اس کے بعد گنجائش رہتی ہے اس بات کی، جن میں نفع ہے، ٹھیک ہے نفع ہے، لیکن رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی نفع ہے اس تصویر کا گناہ اس سے زیادہ ہے۔ روز کاروباری زندگی میں آدمی دیکھتا ہے نفع کے بھی چانسز ہیں، نقصان کے بھی ہیں۔ تو جب نفع کے چانسز اور نقصانات زیادہ تو سودا لیتے ہو رانا صاحب۔ اب جو احمق نفع کے چانسز کے مقابلے میں نقصان کے زیادہ امکانات کے باوجود سودا کرے، وہ بچے گا مارا جائے گا؟
پارٹنر کہے گا جاؤ تم اکیلے کرو، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا. باپ کہے گا دفع ہو جا. کوئی برداشت کرے گا؟ مقابلہ ہے کائنات میں. اور ہمارے رب کریم نے عقل کی بات سمجھا دی کہ کوئی نقصان کے مقابلے میں کم منافع کی بنیاد پر وہ کم منافع والا سودا لے کے زیادہ نقصان نہ خریدے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب اللہ نے حرام کر دیا تو سرٹیفکیٹ آ گیا. 100 نفع بھی ہے لیکن گناہ 100 نفع سے زیادہ ہے. تو اس کے بعد یہ زبان کھولنا اس میں نفع ہے، اس کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اللہ نے تو چھوڑ ہی نہیں. کہتے جی تبلیغ زیادہ ہوتی ہے. تبلیغ کے ٹھیکیدار، تبلیغ دین کا کام ہے یا کس کا کام ہے؟ تو دین تیرے باپ کا ہے یا رب العالمین کا؟ جب انہوں نے تیرے ایک سرکل بنا دیا، تو کون ہے کہ اس سرکل سے باہر نکلنا چاہتا ہے؟ تجھے دین کا خیال دین والے رب سے زیادہ ہے اور تو ٹھیکیدار ہے. 100 تصویر بنا لے، اللہ نہ چاہے کوئی اثر نہیں ہو. ایک ٹوٹی پھوٹی بات کہہ دے، اللہ چاہے دلوں میں انقلاب آ جائے. ہاں پورا زور لگا لیکن سرکل کے اندر تو خود نکل گیا، تو دین کی خدمت خاک کر رہا ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. ہاں ہماری شریعت زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتی. جہاں مجبوری حقیقی جو ہمارے بس کا نہیں، اب نوٹ ہے میری آپ کی، اس میں کون بات سنتا ہے؟ آئیڈینٹی کارڈ ہے، سفر پہ جانا ہے، پاسپورٹ ہے. اب باتیں بنا کے اپنا بیڑا غرق نہ کریں. بات جس کا میں اختیار رکھتا ہوں بات اس کی. اسی طرح ملکی سیکورٹی کے لیے کوئی بات ہے وہ الگ معاملہ ہے. اب کھینچا تانی کر کے اور پھر کیا کہ وہ تصویر اور تھی یہ تصویر اور ہے. تو شراب پہلے جو زمانہ جاہلیت میں بناتے تھے آج بھی اسی طرح بناتے ہیں. کروڑوں کی مشینیں لگاتے ہیں آج، تو وہ مشینوں سے بناتے تھے. تصویر ہے کہ نہیں؟ سفر جو اس وقت تھا آج کا سفر بھی وہی ہے. آج کا سفر بسا اوقات گھر سے زیادہ اے سی، کئی گھروں میں اے سی نہیں، اب جہاز میں اے سی چل رہا ہے، ٹرین میں پارلر میں اے سی چل رہا ہے. آدمی بیچارہ بڈھا 7 چادریں لے کے جاتا ہے گرمیوں میں بھی، گھر میں نہیں اے سی ہوتا. سفر ہے کہ نہیں؟ احکامات وہی ہے. شراب ہے کہ نہیں؟ احکامات وہی ہیں. تصویر ہے کہ نہیں؟ احکامات وہی ہیں. اللہ تعالیٰ فضل الہی کو سب کو ہدایت دے. دین کے نام پر حرام کام نہ کریں. اور اچھی طرح آخری بات نوٹ فرما لیجیے، جب آدمی حرام کام دین کے نام پر کرتا ہے تو توبہ مشکل ہو جاتی. اللہ حرام سے بھی بچائے اور حرام کام کے ساتھ دھوکہ بازی سے بھی بچائے کہ اس سے کہیں توبہ کا دروازہ بند ہی نہ